ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے یا اپوزیشن نے اپنی ساری امیدیں اب باندھ لی ہیں 8 فروری سے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستانی 8 فروری کو باہر آتے ہیں یا نہیں آتے. اوورسیز پاکستانی بھی تیاری کر رہے ہیں، الگ الگ طرح کے پروگرامز کیے جا رہے ہیں 8 فروری کو لے کر. برطانیہ میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ پاکستانی موجود ہیں، جاپان میں، ہر جگہ پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 8 فروری کی مناسبت سے پروگرام کیے جائیں اور پوری دنیا میں پاکستان میں ہونے والی دھاندلی اور انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، وہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، پاکستان میں عدلیہ کو قید کیا گیا ہے، آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی، بے شمار چیزیں ہیں، تو ان سب کے خلاف آواز اٹھائی جائے. اب 8 فروری ایک آپ سمجھ لیں ٹیسٹر ہے، یا یہ ایک وارم اپ میچ ہے، یا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ 8 فروری کو کامیاب ہو جاتا ہے اور پاکستانی پاکستان کو بند کر دیتے ہیں ایک دن کے لیے، یا اس قسم کے مظاہرے یا اس قسم کے مناظر آ جاتے ہیں پورے پاکستان سے جن کے لیے پاکستانی انتظار کر رہے ہیں یا جو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے، تو پھر یہ کوالیفائی کر جائیں گے ایک بڑی تحریک کے لیے. یعنی پھر حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جائے گی کہ انہوں نے ایک مرتبہ کر کے دکھا دیا ہے، یہ دوبارہ ضرور آئیں گے اور یہ مشکل پیدا کریں گے. دوبارہ یہ کب آئیں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ پھر اس کے بعد رمضان المبارک ہے. 8 فروری کے بعد 10 دن کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، اور چھوٹی عید کے بعد یعنی مارچ کے مہینے میں یہ رمضان کے اندر ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی اور ساری چیزیں طے پائیں گی، اور پھر مارچ کے مہینے کے آخر میں بڑی اناؤنسمنٹ آ جائے گی کہ پورا پاکستان کب اور کیسے بند کرنا ہے. یہ 8 فروری کو اگر تو جو وارم اپ میچ ہے یا جسے آپ کہتے ہیں کوالیفائنگ میچ ہے، اگر وہ پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو پھر یہ فائنل کھیلنے کی کوشش کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ 8 فروری کی ان کی کال ناکام ہو جائے اور اس دن یہ پاکستان کو بند نہ کر سکے، اور اگر کرے بھی تو میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے، پروپیگنڈا اس طریقے سے کیا جائے جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ جناب 8 فروری کو تو پاکستان بند نہیں ہوا، اب وہ اپنا کھیل کھیلیں گے، اپوزیشن اپنا کھیل کھیلے گی، اور دونوں طرف پورا زور لگایا جائے گا. لیکن حکومت کو اگر 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے تو حکومت کو اس بات کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب یہ فائنل ضرور کھیلیں گے اور یہ اس معاملے کی طرف ضرور آئیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب کا نیا جو ایک پلان ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈی چوک چلے جائیں گے یا وہ لاہور چلے جائیں گے یا وہ کہیں اور چلے جائیں گے. نہیں، وہ پہلے مرحلے میں پورا ملک بند کریں گے. ملک کے ہر کونے میں وہ نوجوانوں کو، اپنے ووٹرز کو، سپورٹرز کو کہیں گے کہ آپ سڑکیں بند کریں، گاڑیاں بند کریں، کاروبار بند کریں، ہر چیز آپ بند کریں. تو حکومت کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا. ویسے بھی حکومت نے 3-3.5 سال سے پورا پاکستان ہی بند کیا، تو 4 سال ہونے بیڑا غرق کر دیا انہوں نے پاکستان کی معیشت سے لے کر ہر چیز کا. تو 8 فروری کو پتا چلے گا. اگر 8 فروری کو یہ ناکام ہو جاتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے فرض کریں، تو پھر ان کو دوبارہ کامیابی کے لیے زور لگانا پڑے گا، لمبی کوشش کرنی پڑے گی. تو 8 فروری ایک ایسا پہلا پڑاؤ ہے جو انہیں ہر حال میں پار کرنا پڑے گا. اگر یہاں سے کامیابی ہوتی ہے تو پھر فائنل قریب ہے، اور اگر یہاں سے کامیابی نہیں ہوتی تو پھر فائنل دور ہے. انہیں دوبارہ سے پورا میچ کھیلنا پڑے گا. پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا KPK ہاؤس میں اسلام آباد میں، اور وہاں یہ طے کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے 8 فروری کو کامیاب بنایا جائے. اور عمران خان صاحب کی جیل کے اندر جو قید تنہائی ہے وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جس کو ڈسکس کیا جائے گا. اچک زئی صاحب کا اپوزیشن لیڈر بن جانا یہ ایک طرح کی کامیابی ہے، اور اس میں دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے رول پلے کیا. نواز شریف کا لینا دینا ہی کوئی نہیں. دیکھیں، عمران خان کے پاس حکومت بنانے کی طاقت تھی، عمران خان سے حکومت چھین لی گئی. پھر عمران خان کے پاس جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کی طاقت تھی، تو انہوں نے اپنا اپوزیشن لیڈر ایک پہلے نامزد کیا، اس کو نائل کر دیا گیا، تو انہوں نے دوسرا کر دیا. اب اس میں نواز شریف کا نہ لینا نہ دینا، لیکن کیونکہ یہ آئینی کام، قانونی کام بھی روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیونکہ 4-5-6 مہینے گزارنے کے بعد، یعنی عمران خان صاحب نے تو اگست میں کہا تھا اور یہ نوٹیفیکیشن جا کے جنوری میں ہو رہا ہے، تو اتنے مہینے لگانے کے بعد یہ نہیں بتا رہے کہ اتنے مہینوں کے لیے ذمہ دار کون ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی بڑی مہربانی. بھئی نواز شریف نے ووٹ ڈالا ہے یا نواز شریف نے نامزد کیا ہے، یعنی ان چیزوں کا احسان آپ کیسے چڑھا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی کوئی اپنی چیز ہے، وہ اپنی چیز لیتا ہے کسی دوسرے آدمی سے، اور وہ آدمی سے کہتا ہے کہ جناب میرا تیرے پہ احسان ہے کہ میں نے تیری چیز تجھے دے دی ہے. یہ کیسا احسان ہے؟ یہ تو بدماشی ہے، یہ تو گنڈا گردی ہے کہ بھئی ایک چیز کا مالک ہی نہیں ہے نواز شریف، وہ کیسے دے سکتا ہے دوسرے آدمی کو وہ چیز جو اس کا مالک ہے. یعنی مالک تو عمران خان ہے، اس نے اچک زئی کو دیا، تو نواز شریف بیچ میں نہ 3 میں نہ 13 میں، دیکھو میں تم سے چھین سکتا تھا، میرے پاس طاقت تھی، فوج میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آرمی چیف میرے گھر کے اندر ہے، اور ساری چیزیں میں نے کنٹرول کی ہوئی ہیں، دیکھو میں نے میرا شکریہ ادا کرو، میں نے دے دیا تمہیں.
یہ تو گھٹیا پن کی انتہا ہے. اور وہ میڈیا کو کہہ کر یہ خبر چلوا رہے ہیں کہ جناب اب یہ خبر چلائیں کہ نواز شریف نے اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا. حالانکہ نواز شریف نہ 3 میں نہ 13 میں. ناظرین ایک اور خبر ہے میرے پاس، وہ یہ ہے کہ پاکستان غذائی قلت کا شکار لگاتار تیزی سے ہو. اور یہ غذائی قلت اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. کھانے کے لیے ہے ہمارے پاس، لیکن وہ بہت مہنگا ہو گیا. غریب آدمی کی پہنچ سے باہر جا رہا ہے. غربت کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی جو ہے ان کی ایک بڑی تعداد غذائی قلت کا شکار ہو رہی. اس وقت جو لیٹسٹ اعداد و شمار آئے ان کے مطابق چاروں صوبوں میں غذائی قلت بڑھتی جا رہی ہے. بلوچستان کے لوگ ہمارے شاندار لوگ ہیں، وہاں پہ 30% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. انہیں پورا کھانا نہیں مل رہا. یہ تو ایک تو آدھے پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، لیکن پھر بھی انہیں روٹی مل جاتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں. بلوچستان میں 30%، سندھ میں 29% سے زیادہ ہے، پنجاب میں 22.5% اور خیبر پختونخوا میں 21.5%. یہ جناب جو انفلیشن ہے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی اس کو آپ کہتے ہیں. ایک تو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوگوں میں جو غربت بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بہت پہلے جب یہ تعداد بہت تھوڑی ہوتی اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی گروتھ رک جاتی ہے جب انہیں پراپر خوراک نہیں، جب انہیں دودھ نہیں ملتا، انہیں وائٹامنز نہیں ملتے، انہیں پھل نہیں ملتے، انہیں اچھی روٹی نہیں ملتی، تو تب ہمارے بچوں کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، ان کی جسمانی گروتھ کم ہوتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کئی ممالک تھے، یعنی چائنا کے بارے میں لوگ کہتے تھے بہت چھوٹے چھوٹے فارغ ہیں. آج وہ آپ سے تیز بھاگتے ہیں، آج وہ آپ سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، آج وہ آپ سے اچھی کشتی لڑ لیتے. یعنی بھاگ وہ تیز لیتے ہیں، وزن وہ زیادہ اٹھا لیتے ہیں، قوت ان کے پاس زیادہ ہے، پھرتی ان کے پاس زیادہ ہے. عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، جو کوشش بالکل نہیں کی گئی. دیکھیں اگر بیرسٹر سیف جاتا ہے اور جا کر عمران خان صاحب سے مل لیتا ہے تو وہ تو ایک صرف وزیر اعلیٰ کے ساتھ کام کرنے والا آدمی ہے. اگر بیرسٹر سیف جا کر عمران خان صاحب سے مل لیتا ہے تو وزیر اعلیٰ کیوں نہیں مل سکتا؟ یہ سوال وزیر اعلیٰ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس آدمی میں ایسا کیا ہے کہ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ملوا دیتی ہے. اس میں ایسا کیا ہے کہ اس کو ملواتی ہے اور باقی لوگوں کو نہیں ملواتی؟ کیا یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا وفادار ہے یا عمران خان کا وفادار ہے؟ یہ علی امین گنڈاپور کا وفادار ہے یا کسی اور کا وفادار ہے؟ ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا کا محسن نقوی ہے بیرسٹر سیف. اب وہ جتنی مرضی صفائیاں دیتا رہے، ایکچولی تو وہ یہی ہیں. عمران خان صاحب سے ملنے کی کوشش کی جا سکتی تھی جو نہیں کی گئی. ملاقات نہ ہونے کی صورت میں احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکتا تھا جو نہیں کیا گیا، اور بجٹ کو اچانک پاس کرنے کی بجائے سیاسی کمیٹی کے مشورے کے مطابق 27 جون کو پاس کیا جا سکتا تھا، یا کم از کم بجٹ کو پنجاب کے، وفاق کے اور سندھ کی حکومتوں کے بعد پاس کر لیتے. پہلے انہیں بجٹ پاس کرنے دیتے، تھوڑا سا پریشر بنا لیتے. اپنی حکومت بچانا ضروری تھا تو بجٹ پاس کرنا ہی پڑنا تھا. لیکن جس بھونڈے انداز میں یہ سب کچھ کیا گیا اس سے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے. اب طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں ابھی اس سے نکلنے کا طریقہ کار صرف اور صرف ایک احتجاجی تحریک ہے، جس کے بارے میں عمران خان صاحب پہلے ہی احکامات دے چکے ہیں کہ احتجاجی تحریک چلائی جائے. پاکستان تحریک انصاف کو احتجاجی تحریک چلانی پڑے گی، لیکن اس مرتبہ ایک مختلف حکمت عملی کے ساتھ آنا ہوگا، اور اس کے بارے میں ڈسکشن پاکستان تحریک انصاف میں ہوئی تھی. جو پاکستان تحریک انصاف میں ڈسکشن ہوئی تھی اور جو عمران خان صاحب کا لائن آف ایکشن اس مرتبہ دکھائی دے رہا تھا وہ یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر اسلام آباد کی طرف جائیں گے. اس مرتبہ جو ان کا لائن آف ایکشن تھا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ یا جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں یا جو چیزیں پبلک ہو چکی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ ان کا لائن آف ایکشن یہ تھا کہ پورے پاکستان کو بند کریں گے، مین شاہراہیں پاکستان کی بند کریں گے، اور بہت ساری جو انرجی سمیت دیگر بہت ساری چیزوں کی جو سپلائی ہے اس کو بند کر دیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر نکل کر، اور اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، سپلائی بند ہو جاتی ہے، شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں، رستے بند ہو جاتے ہیں، یہ عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں وہ ملک کی ایک بہت بڑی طاقت تو ہے، تو انہیں ایک مومنٹم بنانا پڑے گا نا تحریک کا، اور اگر وہ مومنٹم بنتا ہے اور اس کے بعد وہ ملک کو جام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہوگا، انٹرنیشنل لیول کی نیوز بنے گی، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خبر بنے گی اور ایک بہت بڑا پریشر کریٹ ہوگا، اور اس پریشر کے نتیجے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شاید کوئی کڑوا گھونٹ کرنا پڑ جائے، جو ابھی وہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. انڈیا پاکستان مارکے کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ جو عوام انہیں برا بلا کہہ رہی تھی شاید اب نہیں کہہ رہی، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ ایک آپٹکس ضرور کریٹ ہو گئے ہیں، لیکن جب بھی وہ کوئی پولیٹیکل مسٹیک کریں گے یا کوئی ایسی چیز کریں گے، یعنی ابھی میں دیکھ رہا ہوں
ہمارے جو ملٹری افسران ہیں وہ نوجوانوں سے ملتے ہیں جا کر، کبھی مدارس میں، کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجز میں، مختلف جگہوں پہ انٹریکشنز کر رہے ہیں. وہ جو ایک امیج بلڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں کام کریں گی. ایک جھٹکا، ایک واقعہ، ایک غلطی دوبارہ لا کر وہیں کھڑا کر دے گا جہاں سے معاملہ بہت خراب ہو گیا تھا. لہذا غلطی کی گنجائش نشتا. کرنا یہ پڑے گا کہ عوام کو عوام کا مینڈیٹ دینا پڑے گا، عوام کو ان کے رائٹس دینے پڑیں گے. آپ لوگوں کے حقوق چھین کر لوگوں کو اس بات پر قائل نہیں کر سکتے کہ آپ حقوق کے بغیر زیادہ بہتر ہیں. یہ آپ نہیں کر پائیں گے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا تو پاکستان میں کیسے ہو جائے گا؟ اب گنڈا پور صاحب آنے والے احتجاج کے حوالے سے ایک بڑی جذباتی تقریر پہلے ہی کر چکے ہیں، جس کے بعد آتش بازی بھی کی گئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا گنڈا پور صاحب نے کہ ایک کے بجائے 2 گولیاں ماریں گے، اس کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ جیل جائیں گے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ احتجاج عمران خان صاحب نے ڈیفرنٹ طریقے سے مبینہ طور پہ اب تک جو چیزیں باہر آئی ڈیزائن کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورا ملک بند کرنا. تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، پنجاب میں کیا ہو سکتا ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہم آنے والے ویلاگز میں بات کریں گے. لیکن فسطائیت رک نہیں رہی. چودھری امتیاز صاحب ہیں MNA، ان کو پہلے آپ کو پتا ہوگا جبری طور پہ لاپتہ بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا، ان کے اوپر مقدمات بھی بنائے گئے، ان کے گھروں پر چھاپے بھی مارے گئے، ان کی فصلیں بھی جلائی گئیں، ان کے جانوروں کا بھی نقصان کیا گیا. تو ان کی جو فارم ہے ان کا بہت نقصان کیا گیا، بہت زیادہ. اس خاندان کی مصیبتیں کم ہی نہیں ہو رہی. ان کی خواتین کے اوپر بھی ٹارچر کیا گیا. لیکن یہ ظلم اور فسطائیت جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ تو چل ہی رہی ہے، اس کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا. اب ناظرین آ جائے، پاکستان تحریک انصاف کیا اس ماحول میں ایک تحریک چلا سکتی ہے؟ تو سادہ بات یہ ہے کہ اس کے لیے اس تقسیم کے ماحول کے اندر تو تحریک نہیں چلتی. تحریک چلانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، مشاورت کرنی پڑے گی، اپنے اپنے حلقوں میں مومنٹم بنانا پڑے گا، گلی محلوں میں جا کر کام کرنا پڑے گا، شہروں میں جا کر، قصبوں میں جا کر کام کرنا پڑے گا، اور پھر ایک پوری سوشل میڈیا کے اوپر کمپین تیار کر کے اس کو چلانا ہوگا. بجائے اس کے کہ تحریک انصاف کے لوگ سوشل میڈیا کو گالیاں دیں، وہ سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنائیں، جیسے کہ عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کو اپنی طاقت بنایا. وہ ہمیشہ سوشل میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور الٹا جو ہے پارٹی کے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. اگر اس بجٹ کو اس بھونڈے انداز میں پاس نہ کروایا جاتا تو سوشل میڈیا اس ساری چیز کو کسی اور طرح دیکھ رہا ہوتا. لیکن کیونکہ ایک بھونڈے انداز میں، ایک عجیب و غریب طریقے سے یہ بجٹ پاس کروایا گیا، تو لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی کہ ایک تقسیم پیدا ہو جائے. بہرحال اس سے بچنے کا طریقہ یہی کہ ایک تحریک فوری طور پہ شروع کی جائے اور اس تحریک کے لیے جو ہے مومنٹم بنایا جائے. اور مومنٹم بنتے بنتے بنتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اب اگر جون کے مہینے کے اینڈ میں کوئی تحریک شروع بھی کی جائے گی اور آگے سفر کا مہینہ ہے اور یہ انتہائی گرم مہینے ہیں، تو اگست تک تو کوئی تحریک چل نہیں سکتی. جولائی کا مہینہ پورا گزارنا پڑے گا، اور یہی جون کا مہینہ اور جولائی کا مہینہ اس میں ایک مومنٹم بن سکتا ہے، اور اگست کے مڈ کے بعد جو تحریک ہے وہ عملی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تحریک چلا بھی سکتی ہے. ایسا نہیں ہے، بہت بڑی پارٹی ہے، بہت طاقتور پارٹی ہے، اور جو کچوبر نکال دیا عوام کا موجودہ حکمرانوں نے، تو اس کے بعد تو تحریک چلانا کوئی مشکل ہونا بھی نہیں چاہیے. ابھی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کا فائدہ موجودہ رجیم کو ہو رہا ہے. ان کا بجٹ، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. بجٹ میں جو انہوں نے عوام کی کمر توڑی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. IMF کا بجٹ ایز اٹ از منظور کر دیا، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. پنجاب کے بجٹ کے اندر ایسے ایسے کھانچے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. خیبر پختونخوا کے اپنے بجٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. بات کیا ہو رہی ہے جی؟ تحریک انصاف میں تقسیم پیدا ہو گئی. بھئی یہاں پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ حکومت نے کیا گند مارا ہے، کسان کے ساتھ کیا کیا، مزدور کے ساتھ کیا کیا، عام پاکستانیوں کے ساتھ کیا کیا. 50% کے قریب لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. لوگ پاکستان چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، سرمایہ کاری پاکستان میں آ نہیں رہی. ان چیزوں پہ بات کرنے کی بجائے بجٹ کے دنوں میں بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں تقسیم کیسے پیدا ہو گئی، اور یہ تقسیم ڈیلیبریٹلی پیدا کی گئی ہے. ایک اور بہت بڑی خبر ہے ناظرین، اور یہ خبر امریکہ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، اور غزہ میں جنگ بندی ہونے جا رہی ہے، یہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک خبر آئی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل کا یہ جو لڑائی ہوئی ہے ایران کے ساتھ 12 دن کی، ان 12 دنوں میں جو نقصان ہوا ہے وہ 20 ارب امریکی ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے. پاکستان کے زر مبادلہ کے جو ٹوٹل ذخائر ہیں ان سے بھی بڑی اماؤنٹ ہے. جتنا پیسہ IMF سے پاکستان نے 3 سال میں لینا ہے اس سے 3 گنا بڑی اماؤنٹ ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن اسرائیل کے لیے کتنا پیسہ ہے یہ دیکھنا ہوگا نا. تو اسرائیل کا جو قومی خزانہ ہے یا جو ان کے فورن ریزروز ہیں اسرائیل کے، وہ 220 ارب ڈالر سے زائد کے. تو ان کو یہ 20 ارب ڈالر اتنا نہیں دکھتا جتنا پاکستان کو